آج 6 محرم الحرام ہے 1447 ہجری، اور آج محرم شریف کی چھٹی تاریخ میں یہاں پر آستانہ خانقاہ قادریہ چشتیہ نیازیہ میں ایک تو سبیل لگ جاتی ہے، پانی کی سبیل ہے وہ 3 تاریخ کو پوری ہو جاتی ہے، کھلونوں کی معصومین کی سبیل ہے وہ 5 کو ہو جاتی ہے۔ آج مسالمہ ہے عشاء کے بعد، تو اس میں امام علی مقام علیہ السلام کی شان میں منقبت و سلام پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ اپنی طرح کی سنی عزاداری ہے، یعنی سنیوں کی جو حسینی رسومات ہیں وہ یہاں پر ہو رہی ہیں، اور تقریباً 100 سال سے 125 سال سے زیادہ عرصے سے ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی بانداز دیگر امام کے یاد اور امام کے ایام سوگ میں مختلف رسومات، ریچولز اور یہاں کے جو روایات رہی ہیں، آگرے کی جو خصوصیت رہی ہے، یہاں پہ ہم لوگ وہ کرتے ہیں، امام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سبیل پہ لوگ حاضری دیتے ہیں۔ 8 تاریخ کو محفل ہوتی ہے، اور 9 کو جلوس منعقد کیا جاتا ہے جو کٹرا دبقیان میں مشہور آگرے کا جو پھولوں کا تعزیہ ہے وہاں پہ حاضری دیتا ہے، اور یہ یہاں کی خاص تقریبات ہیں۔ اس کے علاوہ 10 کو بھی سبیل پر ایک محفل، گھریلو محفل ہوتی ہے، باقی جو بڑی محفل ہے وہ 8 کو یہاں پر منعقد کی جاتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ کرم ہے امام کا، بزرگوں کا، کہ وہ روایات جو سالوں پرانی ہیں وہ آج بھی برقرار ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور تمام امام کرم رہتا ہے، اور تمام اہل سلسلہ اور تمام اہل خاندان لوگ مل کے وہ تمام تقریبات منعقد کرتے ہیں اور سبیل بھی بناتے ہیں۔ تو یہ امام کو ایک طرح سے خراج عقیدت ہے ناقص سا، اور یہ تمام سبیلیں جو ہیں وہ امام کی طرف منسوب ہیں، جسے مخصوص سبیل کا مقصد بھی اور امام بارگاہ کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ امام کی فاتح خوانی، ذکر، اور ان ایام میں امام کی یاد تازہ کی جائے، اور واقع کربلا کی جو اہمیت ہے، اس کا جو مقصد ہے، یعنی حق پرستی کے لیے اور دین حق کے تبلیغ اور دین حق کا جو پیغام امام نے جس کے لیے شہادت دی وہ تر و تازہ ہو، اور امام کا ذکر ہو جو اپنے آپ میں بھی عبادت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ اور میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے، یعنی اہل بیت کی محبت توحید اور رسالت کے بعد اشد ضروری ہے، اور تمام مکتب فقہ ہے۔ تو ہم لوگ کیونکہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، حنفی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم لوگ اپنی طرح سے صوفیہ کرام کے ماننے والے ہیں، تو ہم لوگ اپنی طرح سے یہ محرم کے ایام میں یہ سب تقریبات منعقد کرتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ امام کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت قبول ہوگا، اور تمام لوگوں کا یہ پیغام بھی ہے کہ امام کے جو تقریبات منعقد اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے طریقے سے کی جاتی ہیں، اس کو ادب اور احترام کے ساتھ اور پوری سنجیدگی اور بردباری کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ اس لیے نہیں کہ کوئی اعتراض کرتا ہے، اس لیے کیونکہ جس ذات مبارکہ کے لیے ہم یہ سب پیش کر رہے ہیں وہ بہت پاکیزہ ہیں، مقدس ہیں، تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ان میں پاکیزگی کا خیال رکھا جائے، تمدن اور احترام کا خیال رکھا جائے، تہذیب نفس کا خیال رکھا جائے، اور امام کے مقصد شہادت کو نہ بھلایا جائے، کیونکہ رواج، رسم، ریچول اور اس کے ساتھ اس کی روح، سول، وہ دونوں لازم الملزوم ہیں۔ اگر رسم ختم ہو جائے اور روح دل میں باقی رہے تو وہ بہت دیر تک وہ جذبہ قائم نہیں رہ سکتا، اس کے لیے رواج کی، ریچولز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر صرف روایت باقی رہ جائے، جیسے علامہ اقبال نے طنزاً ایک بات کہی، کنائے میں ایک بات کہی کہ یہ قوم جو ہے وہ روایات میں کھو کے رہ گئی، تو روایات ایسا نہیں کہ روایت معاشرے کے لیے ضروری نہیں، روایت بہت ضروری ہے، روایت سے ہی ہم وہ میسج کنوے کرتے ہیں، اور ہم نہیں کرتے بلکہ دنیا کے روئے زمین پر ہر خطے میں دنیا کے ہر انسان اپنے کلچر کو، اپنے مذہب، اپنے روایت کو اسی طرح سے آگے بڑھاتا ہے۔ اور یہ محرم تہوار نہیں ہے جو ہمارے ایک کنسپٹ ہے کہ لوگ اس کو تہوار سمجھتے ہیں، تہوار نہیں ہے، بلکہ واقعہ کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہ تمام رسومات
بلکہ ایک اہم موقع ہے کرنے کا، جس سے کہ ہم محرم کا پیغام، امام حسین السلام کا پیغام جو دین حق کے لیے اور اللہ کی قدروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بقا کے لیے تھی، اس کو ہر نئے سال میں نئے طرح سے نئے دور میں اور اس کو ہم تر و تازہ رکھیں، اس بیان کو دوبارہ ریپیٹ کریں، ریوائیو کریں. اس کے لیے یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ رسم بھی ضروری ہے اور روح بھی ضروری ہے. اگر ہم کسی ایک چیز کو بھی تھامے رکھیں گے تو وہ ہمارے ایک دو پر ہیں یا دو قدم ہیں، جس سے کہ انسان اس کی تہذیب اور قوم اور ثقافت آگے چلتی ہے. تو روح بھی ضروری ہے اور رسم بھی ضروری ہے. جیسے کہ جسم بھی ضروری ہے اور روح بھی ضروری ہے، اسی طرح رسومات بھی ضروری ہیں، اس کے مقاصد بھی ضروری ہیں. عبادات اور ریاضت اور کردار اور شخصیت اور روحانیت بھی ضروری ہے، اور اس کو معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل کر اس پر عمل درآمد بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر انسان وہ اپنا ایک ذکر کرے اور وہ کہے کہ میں بس عبادت کرتا ہوں یا میں کتابیں پڑھتا ہوں، یہی میرے لیے کافی ہے. اس کو اگر آپ عمل میں نہیں لائیں گے تو وہ پیغام آپ تک تو رہے گا لیکن اگلی پیڑھی تک نہیں پہنچے گا، یا دوسری اقوام عالم، ادیان عالم تک نہیں پہنچے گا. شکریہ.